جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو امان میں رکھے. ایک سکون جگہ پہ مجھے ملی. میں کہا چلو یہاں پہ ایک ویڈیو تو بنتی ہے مین ملتان روڈ کے پاس ہی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے گاؤں میں انٹر ہونے کی نشانی یہ مین ملتان روڈ کے اوپر ہی ہے. یہ آپ دیکھیں، میں فرنٹ سے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ پیچھے میرے ملتان روڈ ہے. شاید آپ کو یہاں سے کلیئر نظر نہ آئے. یہ ملتان روڈ ہے اور یہاں سے ہمارے گاؤں کی طرف انٹری ہوتی ہے. لیکن 3 رستوں سے ہوتی ہے انٹری گاؤں میں. ایک یہ ہے، پہلا راستہ یہ ہے، پھر درمیان میں ایک راستہ، پھر اس سے ایک آگے راستہ. یہ 3 انٹری ہوتی ہے ہمارے گاؤں کی. یہاں سے بھی ہمارا گاؤں نظر آتا ہے. دکھا دیتا ہوں یہاں سے. وہ شاید نظر آئے آپ کو. نظر آ رہا ہے وہ گاؤں ہے. اور یہ مین انٹری پہ کھڑا ہوں. چلو یہ پلر بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے. یہ 5 دنوں سے بارشیں ہو رہی ہے. صرف آج ہی دھوپ نکلی ہے. اور کل بھی جب میں آ رہا تھا تو بالکل ہی بارش والا سین تھا. یہ مین نشانی ہے. جو بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو یہ ہم یہی نشانی بتاتے ہیں اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے. اور یہ گیٹ ہے دونوں اس کے. اور یہ مین ملتان روڈ ہے. اور اس دفعہ بارشیں بھی تقریباً بہت زیادہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. کیونکہ انہی دنوں میں سیلاب وغیرہ کا پتہ ہے. جو ناردرن ایریا ہے یا بلوچستان والی سائڈ پہ تو انہی دنوں میں سیلاب آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہاں پہ تقریباً 5 دن سے ہی بارش ہو رہی تھی. اور یہ آپ دیکھ لیں پانی ابھی بھی کھڑا ہے. کل میں جب آیا لاہور سے تو تقریباً تب بھی دن کے ٹائم بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. لیکن رات کو جب میں آیا شام 12 کے ٹائم میں پہنچا ہوں گھر تب بارش نہیں تھی. لیکن کیچڑ ہو رہا تھا. پانی بہت زیادہ کھڑا تھا ہر جگہ جگہ. لیکن لاہور میں بارش نہیں ہوئی کل. یہ آپ خود یہ بھی پانی دے سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کھیتوں کے حال. یہ پانی جب بہاؤ تیز ہوتا ہے نا تو یہ کڑے وغیرہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. وہاں آگے بھی ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں. اور دوسری یہاں سے ویسے میں نے یہاں سے چیک کرنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی. لیکن یہاں سے وہ فیکٹری مجھے نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی جو سب سے بڑی اور مشہور فیکٹری ملک فیکٹری سی حلیب، آپ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا. ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن اب تو اتنی بے شمار آ گئی ہیں تو اب اس کا جو ویلیو جو ہے اس کی کم ہو گئی ہے. وہ بھی یہاں سے تقریباً ہے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہاں ہمارے گھر کے چھت سے نظر آتی ہے. لیکن یہاں سے وہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے نظر نہیں آئی. کیونکہ درخت اب بہت بڑے بڑے ہیں یہاں درمیان میں جس کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آئی. لیکن اگر چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو چھت سے وہاں سے ہمیں نظر آتی ہے. تو بارشوں کی یہ صورتحال ہے. لیکن بارشیں بھی انہوں نے بتائی، بادل ابھی بھی گھوم رہے ہیں. ایک دفعہ درمیان میں صبح کے ٹائم تو بارش کا بالکل سین بن گیا تھا. لیکن ابھی دھوپ ہی ہے. آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب گھاس وغیرہ کتنی زیادہ ہوگی. اور فصلیں اس دفعہ جو جون کی گرمی تھی وہ انتہائی شدید گرمی تھی. اور میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں نے اتنی شدید گرمی کبھی نہیں دیکھی. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ کھیت ور ہیں. اور یہ تب بھی ہوتی ہیں جب بارشیں زیادہ ہوں اور جب پانی کا بہاؤ تیز ہے. وہ نالا وہاں یہاں سے پانی وہ نکل کے اس سائڈ پہ چلا ہے. چلو فصلوں کا بھی جہاں بھی دیکھو نا فصلوں کا بھی تقریباً وہ حال نہیں ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو ایک فصل دکھاتا ہوں جو تقریباً اچھی ہوتی ہے. پچھلی دفعہ تو بڑی اچھی ہوئی ہے. لیکن اس دفعہ گرمی اور پھر شدید بارشوں کی وجہ سے فصل پہ بھی اثر پڑا ہے. کیونکہ جب بارشیں حد سے زیادہ ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ تب پھر وہ نقصان ہوتا ہے. یہ بھی دیکھ لیں آپ.
یہ بھی یہاں پہ پانی کھڑا ہوگا اور یہاں سے اس نے آپ کو پتہ پانی کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے جہاں سے جگہ ملتی ہے وہاں نکلنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بھی ایک زمین میں یہاں سے نکلا ہے آپ دیکھ لیں یہ نالا ہے اور اس نالے سے. اور فصل یہ میں بتا رہا تھا یہ تل کی فصل ہے. حالانکہ پچھلے سال جو سب کی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت فصل ہوئی تھی لیکن اس دفعہ یہاں گھاس بہت زیادہ ہے اور بارشوں کی وجہ سے تقریباً ہر دن تو بارش ہوتی ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت حکمت ہے, ہم اسی کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر وفیت اور رحمت والی بارش مانگنی چاہیے کیونکہ ہمارے گناہ بھی ایسی کچھ چیزیں ہمارے گناہوں کا بھی وجہ ہوتی ہیں. تو یہ میں نے یہ انکل ہمارے ہمسائے انہوں نے ٹھیکے پہ لیے اور آپ کو پتہ ہے ٹھیکہ بھی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے. اور یہ ان کی فصل کا یہ حال دیکھنے کچھ چیز نظر آ رہی ہے ساری گھاس ہی ہے اور فصل تو آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ویسے ہی میرا خیال ہے ٹریکٹر وغیرہ حل وغیرہ چلوا لیں گے. یہ تل کی فصل ہے. پچھلی دفعہ ہماری بھی بڑی زبردست ہوئی تھی اور شکر ہے الحمدللہ تب بھی فائدہ ہوا تھا. اور اس دفعہ بھی فصل ٹھیک ہی ہے لیکن اتنی وہ خاص نہیں جتنی پچھلے سال کی تھی. لیکن انسان کا تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. باقی اللہ کا نظام ہے وہ جس طرح چلانا چاہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی دوپہر 12 بجے کا ٹائم 12:30 بجے کا ٹائم ہے تو میں ذرا باہر نکلا. گھر میں بیٹھ کے ویسے میں بور ہو جاتا ہوں تو پھر میں اکثر کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں. پہلے میں کہیں نکلا ہوا تھا لیکن وہاں پہ مجھے ویڈیو بنانے کا مجھے موقع نہیں ملا. لیکن ابھی میں نے گھر میں کھانا کھایا اور لسی وغیرہ پی ٹھنڈی میٹھی لسی. تو میں نے کہا کہ یار کھانا تو ہضم ہونا چاہیے. پھر میں یہاں کھیتوں کی طرف نکل آیا. یہ یہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے. اس کو ویسے اب نیا گاؤں ہے لیکن ویسے اس کا نام مشہور ہے کالونی کے نام سے. یہ گاؤں سے ایک سائڈ پہ ہی ہے ایک درمیان میں ایک روڈ آتا ہے وہاں سے اس سائڈ کا گاؤں اور یہاں سے یہ لیکن گاؤں کا ایک ہی نام ہی ہے. لیکن اس کو جو مشہور ہے وہ کالونی کے نام سے یہ مشہور ہے. لیکن اب میں آپ کو دکھایا ہوں یہ آپ وہاں پہ یہ آبادی یہاں سے آپ چیک کریں وہاں تک آبادی پہنچ چکی ہے. یہ آپ دیکھ لیں یہاں تک آبادی پہنچ چکی. جب ہم یہاں پہ پہلے آئے تھے 1990 میں جو دادی ہمیں بتاتی ہے کیونکہ تب تو میرا خیال ہے میں پیدا بھی نہیں ہوں گا, وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جب ہم نئے آئے تھے اور یہ تقریباً یہ آبادی یہ پچھلے 8-9 سالوں میں اتنی شدید بڑی اور یہ آبادی یہاں تک پہنچی ہے. ورنہ اس سے پہلے جب میں نے بھی ہوش سنبھالا نا تب بھی یہاں پہ کچھ نہیں تھا. یہاں سے تقریباً وہ گاؤں نظر آتا تھا اور لوگ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یار آپ لوگ ہماری چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اتنی جنگل میں رہ رہے ہو. ایک قسم کا جنگل ہی تھا جب چاروں سائڈ پہ کھیت ہی کھیت تھے کوئی گھر نہیں تھا ہمارے پاس. لیکن وہ ٹائم بھی گزرا اور اب گھر سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پچھلی گلی بھی نظر نہیں آتی. تو وہی سین ہے یہ. لیکن موسم کا بڑا فرق پڑا ہے شکر الحمدللہ. جو گرمی پڑی ہے اس گرمی نے تو ایک دفعہ توبہ کروا دی ہے لیکن موسم اب ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ باہر نکلتے دھوپ میں تب تو آپ کو گرمی فیل ہوتی ہے اور پسینہ وغیرہ آتا ہے. ورنہ آپ اگر گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھے تھے تو آپ کو کوئی چیز نہیں تھی. اور رات آپ یقین کریں رات اتنی ٹھنڈی تھی اور اتنی زبردست نیند آئی کہ صبح میں اٹھا ایک دفعہ 5 بجے. اس کے بعد میں دوبارہ پھر سویا. ویسے اس وقت سونا تو نہیں چاہیے لیکن میں دوبارہ سو گیا. پھر میں 10 بجے اٹھا. یقین کرے چس آ گیا. ایسے لگا جیسے کئی سالوں کی نیند تھی وہ پوری ہوئی ہے. لیکن یہ آپ پھر یہ اس سائڈ پہ آپ بادل دیکھ لیں بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو بھی ٹائم بھی کافی ہو گیا اور تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ آرام کرنا تو بنتا ہی ہے. بندہ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.